امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا کریڈٹ لے لیا۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے پاکستان اور بھارت کو جنگ سے روکا۔ پاک بھارت کشیدگی جوہری تباہی کا باعث بن سکتی تھی۔ جنگ بندی پر پاک بھارت رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے جو ایک دوسرے پر گولیاں برسا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کسی سے بھی بہتر لڑ سکتا ہے، ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدہ جلد ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران جوہری پروگرام معاہدے کے قریب ہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ بھارت کی اشتعال انگیزی اور آبی دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر صورت مکمل کرنے کا اعلان۔ کہا بھارت کی جارحانہ پالیسی خطے کے امن کے لیے خطرہ، پاکستان کبھی کسی دباؤ میں نہیں آئے گا، دشمن کی سازش ناکام ہوگی، بھارت کی آبی جارحیت کی بھیانک نتائج ہوں گے۔ پاکستان ہر قسم کی جارحیت سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ضروری ہے۔ پاکستانی عوام مادر وطن کے دفاع کے لیے فولادی دیوار بن گئے۔ قوم کی نظریں باہمت باصلاحیت افواج پر ہیں۔ مارکہ حق کی کامیابی ہماری قومی یکجہتی اور تمام ریاستی اداروں کے مابین مکمل ہم آہنگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مارکہ حق کی کامیابی قومی عزم اور ادارہ جاتی ہم آہنگی کا مظہر ہے۔ افسران مستقبل کی جنگ کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ سٹاف کالج کوئٹہ آمد پر فیلڈ مارشل کا کور کمانڈر کوئٹہ اور کمانڈنٹ کالج نے استقبال کیا۔ فتنہ ہندوستان کا سوراب بلوچستان میں ایک دفعہ پھر عام بلوچوں پر حملہ۔ سوراب کے ADCR ہدایت اللہ بلیدی شہید ہو گئے۔ فتنہ ہندوستانی کے 20 سے 30 موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں نے بینک اور مارکیٹوں سمیت سافٹ ٹارگیٹس کو نشانہ بنایا۔ بازاروں میں عام بلوچ خواتین اور بچوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردوں سے بلوچ بچوں اور عورتوں کو بچانے کے دوران اپنی جانوں کی پرواہ کرتے ہوئے سوراب کے ADCR ہدایت اللہ بلیدی شہید ہو گئے۔ FC کو آتا دیکھ کر دہشت گرد دم دبا کر بھاگ گئے۔ فتنہ ہندوستان نے بلوچستان کی خواتین اور بچوں کو ٹارگٹ کر کے ایک دفعہ پھر ثابت کیا کہ ان انڈین سپانسرڈ دہشت گردوں کا بلوچستان اور بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں۔ سوراب میں دہشت گردوں نے بلوچ عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ سوراب کے ADCR ہدایت اللہ بلیدی نے بلوچ روایات کی پاسداری اور ریاست پاکستان کے تحفظ کے عہد کی تکمیل کرتے ہوئے جان قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ Escalation, an escalatory war which has downgraded or which has lowered the threshold. And when I say it has lowered the threshold, previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. بھارت کے ساتھ تناؤ موجود، آئندہ کشیدگی ہوئی تو صورتحال انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا حالیہ تنازع میں دونوں ممالک جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی طرف نہیں گئے، تاہم صورتحال بہت خطرناک تھی۔ اس بار لڑائی تنازع کشمیر تک محدود نہیں رہی، دونوں ممالک کی فوری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ آئندہ اسٹریٹجک حساب کتاب کے خدشے کو رد نہیں کر سکتے۔ دوبارہ ایسی صورتحال متنازع علاقوں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پورا بھارت اور پاکستان تک پھیلے گی۔ حالیہ تصادم نے دو جوہری طاقتوں کے درمیان حدود کو کم کر دیا۔ بین الاقوامی برادری کی مداخلت کے لیے وقت کی مہلت اب بہت کم رہ گئی ہے۔ دونوں ممالک تنازع سے پہلے والی سرحدیں فوجی تعیناتی کی سطح پر واپس آنے کے قریب ہیں۔ کوئی بیک چینل بات چیت ہو رہی ہے، نہ غیر رسمی مذاکرات۔ مسائل بات چیت اور مشاورت سے ہی حل ہو سکتے ہیں، انہوں نے میدان جنگ میں حل نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت نے پہلگام حملے کے 24 گھنٹے بعد سے انتاس معاہدے کی معطلی کا اعلان کیا، جو پاکستان کو قبول نہیں۔ Pakistan being home to over 13,000 glaciers contribute nearly half of the annual flow in the Indus River system, the lifeline of our civilization. All depend on the stability of glacial systems. This makes us, Pakistan, one of the most
vulnerable countries. سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی ناقابل قبول. پاکستان اپنے حصے کے برابر پر پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. بھارت کو ریڈ لائن عبور نہیں کرنے دیں گے. وزیر اعظم کو دشمن کو واضح پیغام. دوشنبے میں گلیشیئرز کے تحفظ سے متعلق عالمی کانفرنس میں شہباز شریف نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا سیاسی مقاصد کے لیے کروڑوں انسانوں کے پانی کے حق کو یرغمال نہیں بنایا جا سکتا. جس طرح غزہ میں مہلک ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال انسانیت کا پر کاری ضرب ہے، اسی طرح سے پانی کو طور اختیار استعمال کرنے کی نئی روش عالمی برادری کے لیے لمحہ فکر ہے. عالمی برادری بھارت کے رویے کا نوٹس لے اور پانی کے منصفانہ استعمال کو یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کرے. وزیر اعظم شہباز شریف دوشنبے سے اسلام آباد پہنچ گئے. شہباز شریف نے ترکیہ، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ کیا. پاکستان کی بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ منسوخی کی مذمت. عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ. ہانگ کانگ میں کنونشن سے خطاب میں کہا ہمسایہ ملک کی اشتعال انگیزی علاقائی اور عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے. کشمیریوں کو استصواب رائے ملنے تک مسئلہ کشمیر تنازع بنا رہے گا. عالمی تنازعات خطے اور عالمی امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں. امن کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عالمی قوانین پر عمل ضروری ہے. موجودہ حالات میں سفارتکاری، ثالثی مذاکرات اور عالمی تعاون ناگزیر ہیں. اسحاق ڈار نے بین الاقوامی تنظیم برائے ثالثی کے قیام سے متعلق کنونشن پر دستخط کر دیے. اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ سے 10 روز میں دوسری ملاقات. ہانگ کانگ میں ملاقات کے دوران وزیر خارجہ نے ثالثی کی عالمی تنظیم کے قیام پر چینی وزیر خارجہ کو مبارکباد پیش کی. 9 مئی کیس میں تحریک انصاف کے MNA عبداللطیف کو سزا. PTI رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف 9 مئی تھانہ رمنا پر حملے کے کیس کی سماعت. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کی. عدالت نے MNA عبداللطیف اور سابق MPA وزیر زادہ کیلاشی سمیت 11 ملزمان کو سزا سنا دی. پولیس نے عدالت میں موجود 4 ملزمان محمد اکرم، میرا خان، شاہ زیب، سہیل خان کو تحویل میں لے لیا. عدالت نے غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. قوم کو 9 اور 10 مئی میں فرق کو سمجھنا ہوگا. جیل میں بیٹھا شخص قوم کا ہمدرد نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیا میں تقریب سے خطاب. کہا قوم کو میزائل نہیں فتنہ تباہ کرتا ہے. جو فتنہ فساد والوں کی باتوں میں آیا وہ جیلوں میں ہے. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ان کے اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے ہاتھوں میں ڈنڈے دیے دیتے ہیں. اگر کوئی آپ کو کہے کہ جلاؤ گھراؤ کرو تو آپ ایسا نہیں کرنا. پاکستان کی سلامتی اور بقا ہماری ریڈ لائن ہے. چاہتی ہوں کہ آپ ملک کے لیے بنیان مرصوص بنے. جب قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے تو کوئی اسے ہرا نہیں سکتا. پاکستان نے چھوٹا ملک ہونے کے باوجود اپنے بڑے دشمن کو شکست دی. ایک ایونٹ نے پوری قوم کو یکجا کر دیا. رافیل طیاروں پر بھارت کو بڑا غرور تھا. ہمارے طیاروں نے اسے تباہ کیا. بھارت سے جنگ جیتنے پر آپ کو بہت مبارکباد ہو. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ورلڈ بینک کے سبکدوش کنٹری ڈائریکٹر ناجب بن حسین کی ملاقات. پاکستان کو سیاسی استحکام اور قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے. صدر آصف علی زرداری سے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور وفاقی وزیر علیم خان کی قیادت میں وفود کی ملاقات. صدر مملکت نے کہا کہ ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے سب کو مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی. درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے باہمی تعاون، قومی اتحاد اور یکجہتی بہت ضروری ہے. تمام جمہوری قوتوں کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ ملکی ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنا کر عوامی مسائل کا حل نکالا جا سکے. مسائل کے حل کے لیے ہر فرد اور مکتبہ فکر کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. نوجوانوں کو ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے آگے آنا چاہیے. کئی ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے اداروں کو تعاون کو فروغ دینا ہوگا. وفاق اور صوبوں میں ہم آہنگی سے ہی ترقی کے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں. صدر مملکت سے پارٹی کا رکن ماہرہ ہاشمی کی بھی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ملاقات. 18 سال سے کم عمر میں شادی ناقابل ضمانت جرم قرار. صدر مملکت نے بل پر دستخط کر دیے. قانون کے مطابق نکاح خواہ کوئی ایسا نکاح نہیں پڑھائے گا جہاں ایک یا دونوں فریق 18 سال سے کم عمر ہوں. خلاف ورزی کرنے پر نکاح خواہ کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. 18 سال سے بڑی عمر کا مرد اگر کم عمر لڑکی سے شادی کرے گا تو اسے 3 سال تک قید و مشقت ہوگی. والدین بچے کی کم عمری میں شادی کریں یا اسے روکنے میں ناکام رہے تو 3 سال تک قید و مشقت اور جرمانہ ہوگا.
پارلیمنٹ کا 18 سال سے کم عمر شادی کو غیر قانونی قرار دینے کا بل غیر شرعی ہے. صدر نے خلاف شریعت بل کو منظور کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا. JUI کے ترجمان اسلم غوری کہتے ہیں کہ بل قانون اور قرآن و سنت سے متصادم ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس قانون سازی کو مسترد کیا. اس قانون کو ہر پلیٹ فارم پر چیلنج کریں گے. آئین پاکستان قرآن اور سنت کے متصادم قانون سازی کی اجازت نہیں دیتا. جلد بازی سے حکمرانوں کی نیتوں پر شکوک و شبہات کو تقویت ملے گی. پاکستان کا کابل میں سفیر لگانے کا اعلان. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ٹویٹ. کہا حالیہ دورہ کابل کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. اسی رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے کابل میں پاکستانی ناظم الامور کو سفیر کی سطح پر اپ گریڈ کرنے کے فیصلہ کیا گیا ہے. یقین ہے کہ یہ قدم باہمی روابط میں مزید اضافہ کرے گا. اقتصادی، سیکیورٹی، تجارتی شعبوں میں پاک افغان تعاون کو مزید گہرا کرے گا اور دو برادر ممالک کے درمیان مزید تبادلوں کا فروغ دے گا. پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات کا آغاز. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی نمائندے جیمسن گریگ سے ویڈیو کانفرنس میں گفتگو. تکنیکی سطح پر آئندہ ہفتوں میں تفصیلی مذاکرات پر اتفاق. وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق دونوں فریقین نے تعمیری ماحول میں موقف کا تبادلہ کیا. مذاکرات جلد مکمل کرنے کے عزم کا اظہار. بجٹ میں تنخواہ پر ٹیکس کم کرنے کی تجویز. ماہانہ 1 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس 5% سے کم کر کے 2.5% کرنے کی تجویز ہے. 1,83,000 روپے ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس شرح 15 سے کم کر کے 12.5%. 2,67,000 ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس 25% سے 22.5% اور 3,33,000 ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 30 سے کم کر کے 22.5% کیے جانے کا امکان ہے. پاکستان اور IMF کے ورچوئل مذاکرات. سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں میں اضافہ تجویز. پیداواری صنعت کے لیے خصوصی اقدامات تجویز. تعمیراتی صنعت کے لیے خام مال پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی. پیداواری صنعت کے لیے خام مال پر 200 ارب کا ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کیے جانے کا امکان. سالانہ منصوبہ بندی کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس 2 جون کو طلب. آئندہ مالی سال کے وفاقی ترقیاتی بجٹ کی سفارشات تیار کی جائیں گی. اجلاس میں تمام وزارتوں اور ڈویژن کے وفاقی ترقیاتی بجٹ کا جائزہ لیا جائے گا. PTI نے بجٹ اجلاس کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے رابطے تیز کر دیے. PTI رہنماؤں کی تحریک تحفظ آئین کے سربراہ محمود خان اچکزئی سے ملاقات. اسد کیسر کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے پر عمل نہ ہونے پر اچکزئی سے معذرت. محمود خان اچکزئی PTI قیادت کی سستی اور ناراض پر کہا بجٹ اجلاس قریب اپوزیشن سے رابطہ کیوں نہیں کیا. PTI اور تحریک تحفظ آئین کا حکومت کو بجٹ اجلاس میں ٹف ٹائم دینے پر اتفاق. مالیاتی بل کی پیشی پر بھرپور احتجاج کا فیصلہ. PTI کی دیگر اپوزیشن جماعتوں سے بھی مشاورت کی یقین دہانی. پانی PTI 190 ملین پاؤنڈ کے خورد برد کے جرم میں سزا یافتہ قیدی ہیں. اپنی بے گناہی ثابت کریں، عدالت رہا کر دے گی. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو. کہا 60 ارب کی چوری کو معاف کرنا ہے تو جیلوں کے اندر جتنے جیبیں کاٹنے والے چور ہیں ان سب کو پھر عام معافی دے دینی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ اب کوئی پاکستانی بانی PTI کی ملک گیر تحریک سے دلچسپی رکھتا ہے. بانی PTI سیاسی قید کاٹ رہے ہیں. شبلی فراز کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد بانی کو عدالت سے ریلیف نہیں مل رہا. بانی PTI رہائی کے لیے نہیں ملک کے لیے مذاکرات چاہتے ہیں. سیاسی استحکام کے لیے حکومت قدم بڑھائے. وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس اختیار ہو تو بات کرنے کو تیار ہیں.